محترم ناظرین و سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج پیغمبر اعظم پروگرام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ پر گفتگو ہو رہی ہے کہ رسول پاک کی سنت کا اسلام میں کیا مقام ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ جس طرح ہمارے لیے اللہ کی کتاب قرآن مجید حجت ہے اور قوانین اسلامی کے لیے منبع ہے، ماخذ ہے، اسی طرح رسول پاک کی سنت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے قوانین اسلامی کا سورس ہے، ماخذ ہے۔ تو سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، رسول پاک کا عمل اور رسول پاک کی تقریر، یعنی ان کے سامنے کوئی عمل ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو نہیں روکا، آپ نے خاموشی فرمائی، تو اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ تو قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم، اس مجموعے کو سنت کہتے ہیں۔ تو سنت جو ہے جس طرح قرآن مجید میں جو کچھ آیا ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ یعنی واجبات کے مرحلے میں نہیں ہے، کچھ چیزیں واجب ہیں، کچھ مستحب ہیں۔ تو اسی طرح رسول پاک کی جو سنت ہے اس میں بھی خود سنت پر عمل کرنا تو واجب ہے اور حجت ہے، لیکن خود سنت میں بھی پھر اگر جی السلام علیکم، جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام جی وعلیکم السلام، کون سا بول رہے ہیں جی؟ میں ڈاکٹر ولی محمد ہوں۔ جی فرمائیے، آپ کا کیا سوال ہے؟ جی کیا سوال ہے؟ بس دعا ہے، دعا ہے آپ کی۔ دعا کرنی ہے؟ پاکستان سے بول رہا ہوں۔ جی پاکستان سے بول رہے ہیں؟ جی یہ 2-3 دن پہلے میں نے رابطہ کیا تھا۔ اچھا، آپ کی جو وہاں پہ ممبرشپ چل رہی ہے اس کے لیے، تو میں نے کہا تھا والدہ کے لیے ممبرشپ وہ کروا دیں، تو وہ کوئی 3400 کچھ نمبر بھی دیا تھا، نام لے کے والدہ کا بھی نام نوٹ کر کے دیا، بعد میں ہم بینک کا وہ اکاؤنٹ نمبر دے دیں گے۔ اس کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا، مجھے بہت دکھ بھی ہوا۔ ایک ٹی وی میں اتنا ایڈورٹائز ہوتا ہے، ہمیں کچھ شرمندگی ہوتی ہے۔ جی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں بلکہ کروڑوں میں ہوں گے ہماری ملت کے لوگ جو ہیں، اور اتنا امور جو ہے ہم سے نہیں بننا ہے، لیکن جو بندہ رابطہ کرتا ہے پھر اس کے ساتھ پراپرلی ذمہ داری سے جو ہے اس کو رسپانڈ نہ دے دیں، تو یہ بھی دکھ کی بات ہے۔ تو وہ نام اور وہ چیزیں نوٹ کر کے بعد میں مجھے پھر اس کا میسج نہیں ملا۔ جی آپ کی بات وہ کنٹرول روم میں نوٹ کر لیں گے انشاءاللہ، وہ جو متعلقہ ہیں حضرات ان تک پہنچائی جائے گی۔ بہت شکریہ جی۔ جی تو عزیزان گرامی، رسول پاک کی جو سنت ہے وہ یعنی جو رسول پاک نے ارشاد فرمایا اس کو کہتے ہیں قول، اور جو کر کے دکھایا اس کو کہتے ہیں عمل، اور ان کے سامنے ایک عمل ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں تقریر معصوم۔ تو ان تینوں کے مجموعے کا نام ہے سنت۔ تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ رسول پاک کی سنت جو ہے وہ جی السلام علیکم جی۔ جی پتہ نہیں کال خود کٹ گئی، آپ نے کاٹ دیا تو جی کال خود کٹ گئی، آپ نے کاٹ دیا، پتہ نہیں۔ جی ایسا ہے کہ وہ آپ جو ہے نا 8884 پہ کال کریں۔ جی ہاں جی تو 4448 پر آپ اس نمبر پر آپ بات کریں۔ جی تو رسول پاک کی سنت کے بارے میں اور رسول پاک کی زندگی کے بارے میں سوال ہے تو وہ کیجئے گا، اور باقی جو انتظامی یا دوسرے قسم کے مسائل ہوتے ہیں وہ
دوسرے جو ٹیلی فون نمبر ہیں ان پر آپ کال کیجیے۔ تو منکرین حدیث کا ایک شبہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر کتاب اللہ کے ساتھ سنت رسول کو دینی حجت اور سند اور ایک جداگانہ ماخذ شریعت مان لیا جائے تو اس سے اللہ کی کتاب کا قانون نعوذ باللہ نامکمل ٹھہرے گا۔ لیکن یہ استدلال جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے قرآن حکیم میں جہاں وحی الہی کے اتباع کا حکم دیا گیا ہے، وہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، ان کے فرمودادہ جو بھی انہوں نے فرمایا ہے، اور اوامر و نواہی کے اتباع کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اگر ما انزلہ سے مراد صرف قرآن حکیم کے الفاظ ہی لیے جائیں اور رسول کے احکام یا اقوال سے انحراف برتا جائے تو وہ ما انزلہ یعنی یہ قرآن کے حکم سے انحراف شمار ہوگا، اور یہ ما انزلہ کی پیروی نہ ہوگی، بلکہ افتؤمنون ببعض کتاب وتکفرون ببعض وہ بات ہو جائے گی۔ کیونکہ قرآن کے یہ الفاظ تو ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میرا رسول جو دے اس کو لے لو، جس سے روکے اس کو رک جاؤ اس سے، تو یہ قرآن مجید کی آیتیں ہی تو ہیں جو کہہ رہی ہیں اگر اللہ اور اس کا رسول کسی چیز میں، کسی امر میں کوئی فیصلہ کر دیں تو تمہیں پھر اس امر میں اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جس نے رسول پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو یہ جو ساری قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ یہی تو کہہ رہی ہیں کہ میرے رسول کی بات کو آپ نے تسلیم کرنا ہے، ان کے قول کو، ان کے فعل کو اور ان کے تقریر کو۔ تو حقیقت امر یہ ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت رسول کا اتباع لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ بار بار قرآن حکیم میں اطیع اللہ کے ساتھ اطیع رسول آیا ہے۔ درست ہے کہ قرآن مجید نے کئی بار فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں، لیکن ایسے بشر جو خیر البشر ہیں اور جن پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ لفظ بشر سے ان کو دھوکہ ہو گیا ہے اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عام انسانوں کی طرح رسول پاک بھی ایک عام انسان ہیں، اس لیے کبھی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں کام بشری حیثیت سے کیا ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ فلاں کام جو رسول پاک نے کیا ہے وہ نبی کی حیثیت سے کیا ہے۔ یہ لوگ اس طرح سے رسول کریم کی زندگی کو مختلف خانوں میں بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح نبی کی حیثیت نعوذ باللہ مشکوک ہو جائے گی۔ جو لوگ بعض اسلامی احکامات کو نہ ماننا چاہیں گے تو ان کو ایک راستہ مل جائے گا، وہ یہ کہیں گے یہ بات رسول پاک نے رسول کی حیثیت سے کی، نبی کی حیثیت سے کی، اور یہ بات رسول پاک نے بشری تقاضے کے مطابق کہی اور انسانی سوچ سے کہی، تو اس طرح سے پھر ان کو ایک راستہ مل جاتا ہے فرار کا کہ جو چیز پسند نہیں آئی اس کو کہہ دیں کہ بھی یہ قرآن نے تھوڑی بات کہی ہے، تو رسول پاک نے اپنی طرف سے کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے افعال بطور مطلق حجت اور قابل اطاعت نہیں رہیں گے اور ان میں غلطی کا امکان رہے گا۔ اس طرح تو ایک اور نبی کی ضرورت پڑ جائے گی کہ جو یہ نبی آئے اور یہ ہمیں بتائے کہ یہ اس نبی نے یہ کام جو کیا ہے یہ رسول کی حیثیت سے کیا ہے، اور یہ کام جو نبی نے کیا ہے یہ بشر کی حیثیت سے کیا ہے۔ تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ جو دوسرے نبی آئے ہیں کیا ان کا بھی جو بھی یہ بتا رہے ہیں کیا یہ جب بھی بتائیں گے وہ اللہ کی بات ہی بتائیں گے، یا یہ ہے کہ کبھی بشر کی حیثیت سے کبھی نبی کی حیثیت سے؟ تو یہ خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ان کی سیرت طیبہ اور ان کی سنت اور ان کا ہر قول و فعل حجت ہے، اور نبی ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے،
قول رسول کریم کے متعلق سورہ نجم کی آیت 3 اور 4 اس پر گواہ ہیں، جس میں ارشاد ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول تو نطق ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، بلکہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اور سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ رسول پاک کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ کے دست مبارک پر، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ تو دیکھیں رسول پاک کے فعل کو اور ان کا لوگوں سے بیعت لینا، لوگوں کا آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا، کہا گیا ہے کہ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تو رسول پاک وہ ہیں کہ جن کا قول اور فعل اللہ اپنا قرار دے رہا ہے۔ فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکیں جب آپ نے پھینکی، بلکہ یہ کنکریاں اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو رسول پاک کا یہ فعل ہے کہ آپ نے کنکریاں پھینکی تو اللہ فرما رہا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی جب آپ نے پھینکی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کنکریاں پھینکی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور ان کے اعمال، ان کے اقوال اور ان کا کسی کام جو ان کے سامنے ہو رہا ہے خاموشی اختیار کرنا، یہ سارے جو ہیں سنت رسول میں آ جاتے ہیں۔ جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کال رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد شکیب اندر سے بول رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ جی یعقوب صاحب کیا حال ہیں؟ ٹھیک جناب ہے آپ کا تم کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ جی وعلیکم اور السلام۔ آپ کی تقریر میں سب سن رہا ہوں، شکر ہے خدا کا کہ آپ قرآن پاک کی باتیں بتا کر ہم لوگوں کو راہ راست کے اوپر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کلمہ تو سب نے تقریباً پڑھا ہے، اور لیکن کلمہ والے کو نہیں سمجھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی تابعداری کرو، یہ ہر زمانے میں ہے۔ نبی جاتے نہیں ہیں اور نبی کی باتیں چینج نہیں ہو سکتی۔ نبی ہر زمانے میں ایک ہی بات کرتے ہیں، دو دو باتیں نہیں کرتے۔ حقیقت ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب ملنے والے سب کچھ پا لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی تابعداری میں آ جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی تابعداری میں آتا، خالی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پاک کو بغیر اللہ تعالیٰ کے نبی کے اور بغیر امام حضرت علی علیہ السلام کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جناب اسی کے ساتھ میں آپ کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں اور جناب کی خوبصورت گفتگو کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ جناب۔ جی بہت شکریہ جناب یعقوب صاحب، آپ نے کال کی اور حوصلہ افزائی کی، اور خداوند عالم آپ کو صحت و سلامتی دے اور اسی طرح آپ کو خوش و خرم رکھے اور رسول پاک کی سنت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب قبلہ مخصوص ہیں سید اذکار نوار۔ جی ماشاءاللہ مخصوص صاحب کیسے ہیں؟ بلغ ما انزل الیہ میں کیا سورہ حدید کی آیت نمبر 25 وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ بَأْسٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ بِالْقِسْطِ، تو کیا یہ بھی شامل تھے؟ کیا یہ لوہے کا اترنا یہ اور سارے پیغام کا وحی کا اترنا، کیا ایک پیغمبر پر جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں وہ صرف وہی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں؟ تو کیا یہ ذوالفقار حیدری بھی اس میں ایسا ہی ہے سلسلہ؟ بہت مہربانی۔ جی شکریہ جی السلام علیکم۔ جی تو عزیزان جی ایک اور ہمارے ساتھ کال رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام آقا، کیسے مزاج ہیں؟ جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں لوٹن سے بول رہا ہوں، قبلہ غیور عباس۔ جی فرمائیے۔ ابھی آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا اور آپ نے بجا فرمایا کہ سنت اور سیرت رسول قرآن سے جدا نہیں ہے۔ میں ذرا سائنٹیفکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ کہنا چاہوں گا، اجازت دیں کہ دیکھیے جس طرح سینٹر آف گریوٹی ہے کہ ہر چیز زمین کی طرف جاتی ہے، لہذا سنت رسول
اور سیرت رسول اور قول رسول جو ہے وہ قرآن کی طرف ہی سینٹر اس کا ہے، وہ قرآن کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی، اور جب تک کہ سینٹرل پیٹل فورسز نہ ہے وہ وہیں پر ہی سینٹر کے اوپر رہے گی۔ بھئی یہ میرا ایک وہ ہے، اس پر روشنی ڈال دیجیے گا، بڑی نوازش ہوگی۔ خدا ہم سب لوگوں کو نیک راہ پہ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی بہت شکریہ جناب ریو صاحب۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بخاری صاحب، میں گل حسین شاہ بول رہا ہوں اسٹوک انٹران سے۔ میرا یہ سوال ہے، ایک وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریاں پھینکی ہیں وہ کس بنا پر، اور اس میں تھوڑی سی تشریح کر دیں تاکہ سب کو اس کی تو معلوم ہو جائے۔ بہت مہربانی، شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت شکریہ جی، سلامت رہو۔ جی تو عزیزان گرامی، بات ہو رہی ہے سنت رسول کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں جب آپ نے پھینکی، بلکہ اللہ نے انہیں پھینکا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و منزلت ہے اس میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو رسول پاک کی آواز سے بلند نہ کرنا، اور نہ ایسے کھل کر بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بلند آواز سے اور کھل کر بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کرنے سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ولایت مطلقہ سے نوازا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ صاحب اختیار ہے، اور جو رسول پاک کی مخالفت کرے اس کے لیے کیا آیا ہے؟ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگ ہیں، اور جو رسول پاک سے دشمنی رکھے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذالک الخزی العظیم، کیا یہ نہیں جانتے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے آتش جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ ان تمام آیات سے جو ہم نے آج کس پروگرام میں پیش کی ہیں، اس سے سب واضح ہو گیا کہ رسول پاک کی سنت کا مقام قرآن مجید کے ساتھ قرین ہے۔ جس طرح قرآن پر اور اس کی تمام آیتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول پاک کی رسالت پر ایمان لانا اور ان کی تمام باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو سوال کیے گئے ہیں 2-3 ان کا میں جواب دیتا ہوں، اور پروگرام جو ہے ہمارا اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو محمد یعقوب صاحب نے کال کی اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی بات کی، اور مقصود صاحب سید نے فرمایا کہ جو بلغ ما انزل الیک آئی ہے آیت جس میں کہا گیا پہنچا دے اس حکم کو میرے رسول جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یعنی تیرے رب نے تیری طرف نازل کر دیا ہے۔ اور دوسری جو ہے انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، جس میں کہا کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، تو اس میں کہا جاتا ہے، البتہ اس میں
بعض مفسرین تو یہ کہا ہے کہ جس طرح اللہ نے کہا کہ ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، اور اسی طرح لوہے کی بھی بات کی گئی ہے، اور بھی چیزیں، چونکہ قرآن میں ہے کہ ہمارے پاس خزائن ہیں اور جتنا ہم چاہتے ہیں ان خزانوں سے ہم نازل کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو عمومی تفسیر یہی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے، تو وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ لوہے کو نازل کیا، یعنی وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جو تلوار آئی ذوالفقار حیدری، وہ یعنی لوہے کی تلوار، اور وہ نازل ہوئی ہے، تو یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں ہیں تفسیریں کی جاتی ہیں۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا رسول چاہے وہ ایک چیز اللہ سے لے کر دے دے، چاہے وہ خود ہی اپنی طرف سے دے دے، چونکہ اللہ کا رسول ہے۔ جب اللہ کا رسول ہے تو بالفرض اگر یہ بات ہو کہ چلیں رسول پاک نے اپنے ہاتھ سے وہ تلوار دے دی، جبرائیل نہیں لے کے آئے، مثلا کہا جائے کہ جبرائیل نہیں لائے، رسول پاک کے پاس ہی وہ تلوار تھی اور انہوں نے وہ تلوار جو ذوالفقار حضرت علی علیہ السلام کو عطا کر دی، تو بہرحال رسول پاک کی عطا کردہ تلوار ہے، اور رسول پاک کا جو دست مبارک ہے، کہا گیا ہے کہ تم اس ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، تم اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو، تو لہذا رسول پاک کا ہاتھ جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو غیور صاحب نے کہا کہ سنت اور سیرت جو ہے وہ ٹھیک بات ہے، قرآن سے جدا نہیں ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ہر چیز جو ہے وہ زمین کی طرف آتی ہے، اور گریوٹی کی بات کی انہوں نے، جو مرکز ہے زمین اور اس میں کشش ہے، تو اسی طرح ہر جو اسلام کی بات ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جائے گی۔ ہاں جی، ایسے ہی ہے کہ رسول پاک جو ہیں وہ مرکزی شخصیت ہیں، ذات ہیں۔ قرآن اگر ملا ہے تو ہمیں رسول پاک سے ملا ہے، حدیث قدسی ملی ہے تو رسول پاک سے ملی ہے، حدیث ملی ہے تو رسول پاک سے ملی ہے۔ یہ تو رسول پاک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن ہے، تم لکھ لو، یہ قرآن مجید ہے، یہ حدیث قدسی ہے، یہ میری حدیث ہے۔ وَإِلَّا ہر چیز جو ہم تک پہنچی ہے تو وہ تو رسول پاک کی زبان اقدس سے ہی پہنچی ہے، اور وہی ذات ہیں۔ اگر نعوذ باللہ ان کو ہی مشکوک کوئی کہے یا بنا دے تو ظاہر ہے کہ وہ تو پھر اسلام جو ہے اس کے لیے مشکوک ہو جائے گا۔ تو رسول پاک کی وہ ذات بابرکت ہے کہ جو صادق اور امین، یعنی قبل اس کے کہ ان پر وحی نازل ہوتی، عرب کے مشرکین بھی ان کو صادق اور امین مانتے تھے، یعنی وہ سچے بھی تھے اور امین بھی تھے، تو لہٰذا انہی کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات ہمارے لیے حجت ہے۔ اور جناب گل حسین شاہ صاحب نے کال کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ نبی کریم نے جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ کس مقام پر پھینکی ہیں، اس کی ذرا تشریح کر دیں۔ تو اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی طرف کنکریاں پھینکی، اور ایک مقام تو وہ کہا جاتا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے بستر پر سو جائیں اور مجھے نکلنا ہے، ہجرت کے لیے جانا ہے، تو آپ جب گھر سے نکلنے لگے تو وہ جو کافروں نے محاصرہ کر لیا تھا سر شام ہی، تو آپ نے ان کی طرف وہ مٹھی بھری خاک اور اس میں کنکریں بھی تھی تو وہ ادھر پھینکی، تو وہ سارے جو ہیں نا وہ اندھے ہی ہو گئے، ان کو پتہ نہیں چلا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم درمیان سے نکل کے چلے گئے۔ تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کافروں میں جنگ کے موقع پر بھی ان کی طرف جو کنکریاں پھینکی، تو بہرحال مختلف اس کی وہ شان نزول آپ یعنی کہہ سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یعنی رسول پاک کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا ہے۔ تو یہی ہمارا مقصود تھا کہ یعنی رسول پاک کے قول پر بھی وحی کے پیرے ہیں، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، اور ان کے جو فعل ہے اس کے لیے بھی کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، تو اسی طرح باقی بہت ساری آیات۔ تو عزیزان گرامی، اس پروگرام میں آج ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے متعلق بات کی کہ جس طرح قرآن ہمارے لیے حجت ہے اور قوانین اسلامی کا ماخذ ہے، اسی طرح سنت رسول بھی قوانین کی ماخذ ہے، اور
اس سے آگے بھی ہم فقہ جعفریہ والے یعنی ہمارے لیے تو 14 معصوموں کی سنت حجت ہے، کیونکہ رسول پاک نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک میری اہل بیت۔ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ قیامت میں حوض کوثر تک میرے پاس پہنچیں۔ تو لہٰذا اگر ان کے دامن سے تمسک کرو گے، مضبوطی سے پکڑ لو گے، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی دامن چھوٹ گیا تو انسان گمراہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے قرآن اور اہل بیت رسول پاک کے فرمانے پر اللہ نے کہا میرے رسول کی سنت ان کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، اور رسول پاک نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت میرے بعد تمہارے لیے حجت ہیں۔ یہ 2 گراں قدر چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام جو ہے ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام تک آپ سے خداحافظی کرتے ہیں۔